اب ذرا ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کانٹیکسٹ کو پہلے دیکھیے کہ جس میں یہ آیات نازل ہوئیں، جو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے آیت کا، جو خصوصی ان آیات کا سمجھیں کہ سیاق اور سباق ہے. کہاں نازل ہوئیں؟ مدینے میں نازل ہوئیں. مدینے کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہ وہاں کتنے قبائل رہ رہے تھے؟ 3 قبائل کس کے تھے؟ یہود کے تھے 3 قبائل، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. اور مشرکوں کے کتنے تھے؟ 2، اوس اور خزرج. اچھا، یہ جو جیوز تھے، دین تو انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، دین تو پکڑا ہوا تھا، لیکن یہ بالکل عربائز ہو گئے تھے. اپنے آپ کو انہوں نے بالکل عرب کلچر میں ڈھال لیا تھا. ظاہر ہیبرو تو نہیں بولتے تھے، عبرانی نہیں بولتے تھے، عربی بولتے تھے. اور اسی طرح صدیوں سے رہتے رہتے جیسے انٹر منگلنگ ہو جاتی ہے مختلف ریسز کی، ان کی انٹر منگلنگ ہو گئی تھی. تو اوس اور خزرج جب مشرک تھے، اس زمانے سے ان کے معاشرتی روابط تھے، سوشل ٹائز تھے، بزنس ڈیلنگز ہوا کرتی تھیں ان کی. یہ آپس میں کاروباری روابط رکھتے تھے، یہ معاشرتی روابط رکھا کرتے تھے، سسرالی رشتہ داریاں تھیں، اور رضاعت تک کے رشتے تھے کہ ایک بچہ ہے اوس کا، ہو سکتا ہے کہ اس کو بنو قریظہ کی کسی عورت نے دودھ پلایا ہو. تو یہ سارے ان کے آپس میں گتھے ہوئے تھے نا، آپس میں ان کے ٹائز تھے، حلیف تھے. یہ کچھ قبیلے ایک دوسرے کے حلیف بنے ہوئے تھے. تو ظاہر اب جب اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تو ایک دم تو یہ صدیوں کے رشتے ایک دم سے تو نہیں کٹ آف کیے جا سکتے. تو ساتھ میں ان کی دوستیاں تو برقرار رہی تھیں. تو اب آہستہ آہستہ اس چیز سے ان کو دور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اب ایمان کا رشتہ جو ہے اس کی حفاظت آسان کام نہیں ہے. تو اس کے لیے تم کو اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہوگا، اور تمہیں کوئی ایسا تعلق کسی سے اس لیول کا تعلق تم کو نہیں رکھنا جس سے کہ تمہارے ایمان کے اوپر زد پڑے. ٹھیک ہے، رشتے بہت قیمتی ہیں، مال اور دولت جو کاروبار تم کر رہے ہو بہت قیمتی ہے، لیکن سب سے قیمتی متاع تمہاری ایمان ہونا چاہیے. اور جیسے کہ ہر دولت کی حفاظت کی جاتی ہے کہ چور نہ چوری کر کے لے جائے، کوئی دھوکے باز دھوکہ دے کے ہم سے مال نہ لے جائے، تو اسی طرح ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوگی تمہیں. کوئی تمہاری ایمان کی دولت پر ڈاکہ نہ ڈالے. تو لہٰذا اب خبردار کیا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں بھی سمجھا دیا گیا ان کو، اور آج ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے. نمبر 1 یہ سمجھ گئے، ہم اتنا سمجھ آ گیا آپ کو کانٹیکسٹ اس کا ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا ان کا دیکھیں ان کی کتنی بڑی قربانی تھی. کوئی معمولی بات نہیں تھی اپنے آپ کو ڈس انٹینگل کرنا ان ساری چیزوں سے، ان سارے تعلقات سے. دوسرے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بعض دفعہ تمام مسلمان مخاطب کیے جاتے ہیں، رائٹ؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے حکام سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیڈرز، پولیٹیکل لیڈر سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز تو عوام کے کرنے کی نہیں ہوتی نا. اچھا، جو حکام کو احکامات دیے جاتے ہیں اگر وہ عوام اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنے لگ جائیں تو اس میں بھی پھر کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے مسلمانوں کے حکام سے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنی جماعت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار مت بناؤ. کسی کو تم اپنا رازدار نہیں بنانا، یہ بتا دیا. یعنی حکومت کی جو سینسیٹیو پوسٹس ہوتی ہیں اس میں صرف اور صرف مسلمانوں ہی کو عہدے دینے چاہیے. اپنی کیبنٹ میں ان کو تم نہیں لے کر آنا، ان سے اپنے راز شیئر نہیں کرنا. دیکھیں راز کس سے شیئر کیے جاتے ہیں؟ جو ہمدرد ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے. یہاں تو دین کا اختلاف ہے. اچھا، اس کو بھی ہم نہیں سمجھ پاتے آج کہ ریلیجن کی کیا ایسی اہمیت ہے. اچھا امیجن کریں آج کوئی ملک ہے، امریکہ ہے یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک،
وہاں پہ اگر میں جاتی ہوں ایز اے پاکستانی، امریکہ ہے، میں ایز اے پاکستانی جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں مجھے الیکشن لڑنے، وہ لڑنے دیں گے مجھ کو؟ کیوں نہیں لڑنے دیں گے؟ اس لیے کہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کیا ہونا ضروری ہے؟ امریکن ہونا ضروری ہے، امریکن سٹیزن، رائٹ؟ تو آج کل جو ایک طرح سے ڈیمارکیشن کیا جاتا ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، قومیت کی بنیاد۔ اسلام نے قومیت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے، دین کی بنیاد پر کیے۔ تو جب قومیت کی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں تو دین کی بنیاد پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ تو بہت خفا ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کا تعصب ہے، یہ کون سی بات ہے، کیوں دین کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اسلام نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے، حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، مسلم اور کافر، ختم بات۔ ایسی بات نہیں کہ کافر کے رائٹس نہیں ہیں، بالکل ہیں، وہ بھی انسانیت کے رشتے میں تو جڑے ہوئے ہیں، ہیومن فریٹرنیٹی کا تو وہ بھی حصہ ہیں، ہیومن بردرہڈ۔ لیکن ہیومن بردرہڈ کے بعد ایک اسلامک بردرہڈ ہے، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہر طرح کا سلوک اچھا کیا جائے گا، لیکن اپنے راز حکومت نہ شیئر کرے۔ اور جب مسلمانوں نے غیر مسلموں سے مدد مانگی اور جب ان سے اپنے راز شیئر کرے، انہوں نے 99.99 دفعہ دھوکہ دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ کچھ اپنوں کی کمزوریاں، کچھ غیروں کی مہربانیاں، اس سے مل کر آج ہمارا یہ حال ہے جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان سے کہا کہ تم ان کو بتوانا مت بنانا، اپنا قریبی رازدار، گورنمنٹ کے راز ان سے شیئر نہیں کرنا۔ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں جو اہم نازک سینسیٹیو پوسٹس ہیں، پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا جوڈیشری ہے یا عدلیہ ہے، اس میں کون ہوگا؟ مسلم۔ اور یہ آج جیسے کہ وہ کہتے ہیں ظاہر ہے obviously میں تو جا کے چاہے میں کتنا بھی قانون کیوں نہ پڑھ لوں، میں جا کے امریکن وہاں پہ کوئی جو جسٹس سسٹم ہے ان کا، وہاں جا کے میں جج نہیں بن سکتی۔ سیدھی بات ہے، وہ کہیں گے آپ امریکن نہیں ہیں، سمپل۔ آپ کو وہ سوشل سیکیورٹی نہیں دیں گے اگر آپ امریکن نہیں ہیں، تو بات ختم۔ تو جو چیز وہاں موجود ہے وہ اسلام نے مذہب کی بنیاد پہ اس کو تقسیم کیا ہے، اور یہ سمپل پلین کامن سینس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم ہر ایرے غیروں کو بلا کر حکومت میں شامل کر لو۔ فوج کا جنرل ہے، امیجن کریں اب مسلمان جو ہیں وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ان کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ان چیف ہے، وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وہ وفاداری نہیں ہوگی جو کہ ایک مسلمان کی ہوگی، جس جذبے سے وہ جائے گا۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ نہیں کام کرنا تم کو۔ تو لہٰذا اچھا اس دوستی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بتانا کی بات کی جا رہی ہے، اب آگے ہم یہ جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب امیجن کریں نا، بیوی سے کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، اب وہ بتانا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو یہ جو دوستی ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، رائٹ؟ عام انسانوں کے لیے دوستی کیا ہے؟ بالکل جب وہ شادی کر سکتے ہیں، وہ ان کے بستر میں ان کے ساتھ ہے اور ان کے بچوں کی وہ ماں ہے اور گھر چلا رہی ہے ان کا، تو اس سے قریبی رشتہ اور کیا ہوگا شوہر بیوی سے زیادہ؟ یہ عوام کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے اور یعنی کہ سب کر سکتے ہیں۔ ایک ہے دلی دوستی، ایک دل کی محبت۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے جو کہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا اور اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی عیسائی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کلمہ پڑھتے ہی ماں باپ کی محبت ایک دم ڈیلیٹ ہو جائے گی کیا دل سے؟ کیا بہن بھائیوں سے ایک دم محبت ختم ہو جائے گی کیا؟ دلی محبت رہے گی کہ نہیں؟ ایک فطری محبت جو ہوتی ہے رشتوں کی، بالکل رہے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر مسلم رشتہ داروں سے محبت تھی، ابو طالب سے آپ کو بہت محبت تھی، حالانکہ آخری دم تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ محبت تھی کہ نہیں تھی؟ شدید محبت تھی۔ تو یہ دلی محبتیں نہیں نکالی جا سکتی اور وہ رہیں گی۔ اب محبت ایک ریلیجن کی ہوتی ہے، دین کی، یہاں پر لائن کھینچ دینی ہے۔ دین میں ان سے، ان کے دین سے محبت نہیں کرنی، وہ جس دین پر ہیں اس سے محبت نہیں کرنی۔
اس کو بالکل الگ کر دینا ہے. جائیں گے, بیوی کرسچن ہے, گھومیں گے پھریں گے, ساتھ رہیں گے, سب کچھ کریں گے. وہ چرچ جائے گی تو چرچ نہیں جائیں گے اس کے ساتھ. وہ کرسمس منائے گی, کرسمس نہیں من سکتا. سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ وہ شراب پیے گی, مسلمان شوہر شراب نہیں پی سکتا. وہ سور کھائے گی, مسلمان شوہر نہیں کھا سکتا. یہ ڈیمارکیشن کرنے کی ضرورت ہے عام مسلمانوں کو, اور گورنمنٹ کے لیول پر آپ کو بتا دیا. تو حکومت سے کہا گیا کہ ہرگز تم یہ کام نہ کرنا, تم ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا. کیوں؟ لا یالونکم خبالا, یہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے. اور خبال کے اتنے لمبے چوڑے آپ کو مطلب بھی بتا دیے تھے, ذہنی اور نظریاتی بگاڑ. اس میں تو یہ ہم کہتے ہیں بالکل کریڈٹ ان کو دینا چاہیے, اس میں تو وہ بہت ہی کامیاب ہوئے ہیں. مسلمانوں کو دین سے انہوں نے ایک طرح سے بدزن تو کر ہی دیا کہ تمہارا دین تمہارے فیور میں نہیں ہے, تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا, دین چھوڑو گے تو فائدہ ہوگا. تو یہ خبال تو بہت ہے, حقیقت ہے. اور ایک ہماری جہالت, اس پہ کتنا روئیں ہم کہ ہم نے کبھی خود پڑھا ہی نہیں اپنے دین کو, نہ اپنی تاریخ ہم نے پڑھی, نہ رسول کی ہم نے کبھی سیرت پڑھی, تاکہ ہم کو پتا تو چلے کہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی بددیانتی ہے, کتنی غلطیاں ہیں جو کر رہے ہیں, کتنا کنفیوژن ہے جو یہ کریٹ کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ تو تمہارے لیے بگاڑ میں اضافہ کریں گے. ودو ما انتم, تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. بتا دیا یہ اللہ نے. اور ابھی تک تو بہت ڈھانکا کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ کوئی جو ہے کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے, کوئی کلیش آف ریلیجن نہیں ہے. اب تو کورس کے اوپر کھلم کھلا اسلام کا نام ہے, ویسٹ ورسز اسلام, کلیئر کہہ رہے ہیں نا. اب تو کہتے ہیں نا کہ دا گلوز آر آف, اب تو سب کچھ کھلم کھلا سامنے آ گیا. ایک زمانے میں کہتے کہ نہیں نہیں کوئی تعصب نہیں ہے, نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے ان کے ہاں, سارا کچھ ہے. وہ چاہتے ہیں تو مشکل میں پڑو, تمہارا نقصان ان کو محبوب ہے. وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کی تو مثالیں ایک سے ایک مل جائیں گی ہم کو. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے. یہ بھی بتا دیا. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں اس سے شدید تر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے تم کو صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو, یعنی عقل رکھتے ہو تو احتیاط برتو گے. تو ان کے دلوں کا بتا دیا کہ دلوں میں بہت بغض ہے. اور جب مسلمان حکمرانوں نے اپنے ہی مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں سے مدد مانگی تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوا. آپ خود انڈیا میں دیکھ لیں, جو انڈیا میں انگریز آئے ہیں اور جو کالونائز کیا آ کر انڈیا کو انہوں نے, وہ کتنے تھے؟ مٹھی بھر آئے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں, یا اس کے بعد جو بھی کچھ ان کا اپنا تاریخ کا معاملہ ہوا, تو مدد کس سے لی انہوں نے آ کر؟ غداروں سے مدد لی نا. نواب سراج الدولہ کے بارے میں پڑھیں کبھی, میر جعفر میر صادق کا کردار مشہور ہے. آپ پڑھیں ٹیپو سلطان کے بارے میں, اور نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی بہادری کے بارے میں پڑھیں, اور پھر دیکھیں کہ انگریز ان پر قابو کسی صورت نہیں پا سک رہے تھے جب تک کہ اپنوں نے غداری نہیں کری. اور اسی طرح جب کبھی غیر مسلموں سے مدد لی اپنے مسلمانوں کے خلاف, تو وہ تو اٹ کمز وتھ اے پرائس نا, آبویسلی ایسی تھوڑی مدد کریں گے وہ. تو اس کے سب سارے خمیازے بھگت رہے ہیں. اور وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ وہ جو بدترین زوال آیا تھا اس صدی کے, پچھلی صدی کے شروع سے لے کر, جب مسلمان ملکوں کے حصے بکھرے ہوئے تھے لٹرلی, اور کہیں بیلجیم آ گیا تھا اور کہیں پورچوگل آ گیا تھا, کہیں فرانس اور کہیں انگلینڈ, لٹرلی انہوں نے اس پورے علاقے کو مسلم ورلڈ کو تقسیم کر لیا تھا حصوں میں, ٹکڑوں میں. کبھی آپ عرب کا میپ دیکھیں, یہ اتنی اتنی سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں کیسی ہیں, اتنا سا بحرین, اتنا سا قطر, یہ چھوٹی 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 ریاستیں بنی ہیں. یہ ڈیلیبریٹ کرا ہے نا انہوں نے. جب جا رہے تھے تو پورے کا پورا وہ ایک چھوڑ کر کیوں جاتے؟ وہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز تو کلیش کی اور آپس کے اختلاف کی چھوڑ کے جائیں گے نا, تاکہ یہ ایک نہ ہو. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور ابھی بھی ہمیں تھوڑی عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے.
اور جہاں تک یہ یہود کا تعلق ہے، جو یہ رہا کرتے تھے، مدینے میں رہ رہے تھے، اس کے بارے میں فرما دیا کہ ان کے منہ سے تو ان کا بغض نکلا پڑتا ہے، اور جو دل میں چھپا رہے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ کب کہا تھا؟ 3 ہجری کے اندر، ابھی تو احد بھی نہیں ہوئی تھی، اور خندق کا جب موقع آیا تب تو کھل کر ان کی دشمنی سامنے آ گئی۔ وہ تو اللہ نے نہ بچایا ہوتا خندق کے موقع پر تو یہ مسلمانوں کے ایک ایک عورت بچے کو ختم کر چکے ہوتے، جو بنو قریظہ نے غداری اس وقت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم کو، کھول کھول کے تم کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ پروز اینڈ کونس تولو، اسیس کرو، انڈیویجولز کو توڑ لو، اور انتظامی امور ان کے سپرد، ان کے حوالے مت کرو۔ اپنا ایجوکیشن سسٹم جب ان کے حوالے کر دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچوں کو اسلام سکھائیں گے؟ آج ہم کیوں رو رہے ہیں اپنے اسکول کے سسٹم کو؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور اسکول کا سسٹم ہی تو پھر ساری مینٹالٹی جو ہے اس کو مولڈ کر رہا ہے، ساری سائیکی مولڈ کر رہا ہے۔ پھر ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ وہ تو یہ کروا رہے ہیں، وہ تو وہ کروا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں کچھ ینگ لڑکیاں گھر پر آیا کرتی تھیں درس کے لیے ہمارے گھر پہ، تو ایک دفعہ آئیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی دیر کیوں ہو گئی؟ کہتی ہیں پلے ہو رہا تھا۔ تو اچھا پوچھا بھی کس چیز کا پلے ہو رہا تھا؟ کو ایجوکیشن کی وہ بچیاں تھیں، تو انہوں نے کسی آرگنائزیشن کا، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آبویسلی نان مسلم آرگنائزیشن، کہتی ہیں وہ آئی تھی اور انہوں نے آ کر ہم سے کہا تھا کہ اب تم کو ایک پلے کرنا ہے جس میں کہ تم کو ریپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ ریپ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ اب آپ خود امیجن کر لیں، آپ خود امیجن کر لیں کہ وہ کچی عمروں کے بچے، ٹین ایجرز یا پری ٹین، ان کے سامنے یہ پلے دکھایا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے وہ بتایا بھی کہ اس لڑکی نے وہ سارے ٹرامے کے بعد کون سا گانا گایا تھا یا کیا کیا تھا، اور میں صرف سن رہی تھی۔ تو یہ تو خود ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ ہم کیوں نہیں اپنا ایجوکیشن سسٹم خود سنبھال سکتے؟ بتائیں بھئی، سوائے جہالت اور کاہلی کے اور کیا جواب ہے اس کا؟ دیر از نو ادر آنسر۔ اور پھر بھی اگر ہمارا انرشیا ختم نہیں ہوتا تو اللہ جانے پھر کب ہوگا؟ پھر قیامت کا سور ہی ہم کو جگائے گا شاید، اگر یہ قرآن ہم کو نہیں جگاتا تو۔ فرمایا کہ ہاں انتم، ہاں تم ہو، اتنا خوبصورت انداز ہے، ہاں انتم، ہاں یہ تو تم ہو، اولائی یہ لوگ ہو تم، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن۔ الکتاب سے مراد ہے اللہ کا نازل کردہ سارا کلام، جو کچھ اللہ نے نازل کیا کلام یا کتاب کی شکل میں، سب پر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی کہ اپنا بغض چھپانے میں ماہر تھے۔ مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اللہ نے بتا دیا یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ قاتلانہ حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کروائے گئے وہ یہود کی طرف سے ہوئے۔ تو مکہ کے کفار سے مل مل کر سازشیں کریں، کہیں کچھ اور سازشیں کر کر کے انہوں نے جنگیں کروائیں۔ یہ ان کا اپنا معاملہ رہا۔ تو فرمایا کہ تمہارے سامنے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا، جس کو ہم اپنی کہاوت میں کہتے ہیں کہ بغل میں چھری تو منہ پہ رام رام، یہ طریقہ رہا۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ یہ تم پر غصے کی وجہ سے یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں۔ نفرت اور غصے کا اللہ ہمیں ایک اگزامپل دے رہا ہے کہ اتنا غضب اور اتنی نفرت ہے تمہارے خلاف کہ یہ اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں غصے کی وجہ سے، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے ان سے، موتوا بغیظکم مرو اپنے غصے کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے یہ۔ اور یہ ہو گیا، عرب کی حد تک تو ہو گیا، ہر طرح سے رسوا ہوئے، جن قبیلوں نے سازشیں کری تھیں سب
کو سزا اس کی بھگتنی پڑی اور سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے شکست ہوئی. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دین اور دنیا کی بھلائی اگر مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان دین سے ہٹ جائیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. جتنے مسلمان دین سے ہٹیں اتنا ان کو اچھے اچھے لیبلز ملیں گے، پروگریسو ہونے کا، لبرل ہونے کا، ایجوکیٹڈ ہونے کا خطاب ملے گا. اور دنیا کی مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، مدد کو نہیں آتے. یہ بتا دیا. فرمائے ان تمسسکم، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اچھا نہیں، یہ تو آگے انشاءاللہ ہم یہ تو ایک آیت ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا اس آیت میں جو یہ بات فرمائی ہے کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. اگر ہم اپنے ہی بر صغیر کی مثال لے لیں، صرف یہیں تک، یہاں پر مسلمان آئے، یہاں پہ میجورٹی کون سا دین تھا؟ ہندو مذہب تھا، ٹھیک ہے. اچھا مسلمانوں کے بادشاہوں نے ہندو خواتین سے شادیاں کریں. اللہ کہہ رہے ہیں نا ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم محبت بہت کرتے ہو ان سے. ہندوؤں کو اور سکھوں کو اپنے درباروں میں بہت اہم رتبے دیے، سب کچھ کیا انہوں نے، رائٹ. حتیٰ کہ آج ہم دیکھتے ہیں اثر جو چل رہا ہے آج تک، آج اپنی کوئی شادی یا خوشی کی رسم مجھ کو بتائیں ایک جس میں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ خالصتاً اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کسی قسم کی ملاوٹ کوئی نہیں ہے. ایک بتا دیں مجھ کو، آپ ایک بتائیں. جی عقیقہ ہوتا ہے، بالکل مجھے عقیقہ ہی یاد آ رہا تھا. جی ہاں جی. نکاح آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پیور سنت ہے جو کہ ہو رہی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے شادیاں دیکھی ہیں؟ جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے؟ پیور بتائیں نا کہ نکاح ہوا اور بچی کو رخصت کر دیا. اس کے آگے اور اس کے پیچھے کچھ شامل ہے آپ کے خیال میں؟ فرمائیے ذرا. جی مائیوں. اور کیا ہوتا ہے؟ مہندی میں کیا ہوتا ہے؟ 7 سہاگنیں، اللہ ان کو سہاگن رکھے. اچھا وہی آ کر رسم کرتی ہیں، تو 7 سہاگنیں اگر رسم کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بچی ہمیشہ سہاگن رہے گی، یہی ہے نا مقصد. پیلا رنگ یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی قرآن کوئی حدیث کچھ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. مائیوں بٹھا دینا، کہتے ہیں باہر نہ نکلے بلائیں نازل ہو جائیں گی. تصور یہی تھا پہلے کہ وہ لڑکی باہر نہیں نکلے، کہیں نکلے گی مائیوں بیٹھی لڑکی باہر نکلے گی تو بلائیں نازل ہو جائیں گی اس کے اوپر. تو پیلا رنگ مبارک ہے. کہیں قرآن حدیث میں آتا ہے پیلا رنگ حفاظت کر لیتا ہے؟ کہاں سے آیا؟ اور اس سے پہلے جہاں بات طے ہوتی ہے بیٹی کی تو پھر باپ کی شکل پہ فکر کیوں آ جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیے تھے. کہاں سے آیا یہ سب کچھ؟ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم کو بہت محبت ہے ان سے. یہ باراتیں کہاں سے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کتنے لوگوں کی بارات گئی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتنوں کو کھانا کھلایا تھا؟ اور نہ کھلانے کی شکل میں کیا تانے ملے تھے؟ اور کون سے ٹرک لد کر آئے تھے؟ ٹرک تو نہیں تھے، اونٹوں پر کیا لد کر آیا تھا؟ یا فاطمہ کو رخصت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی کتنے لوگوں کی بارات لائے تھے؟ اور آپ نے کتنا جہیز دیا تھا؟ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ مدد ہی نہیں کرتا ہماری. ہم ہیں اس قابل؟ کون سی رسم چھوڑی ہے ہم نے؟ اس پہ بھی دل نہیں بھرا ہمارا. اس کے علاوہ جو عیسائیوں کی ملی وہ بھی ساری شامل کر لیں. کلچر تو دیکھیں کیا ایمان ہے ہمارا کہ اپنی خوشیاں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں منانا چاہتے، اور جو چاہتے ہیں وہ منا نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنا بیک لیش آئے گا سوسائٹی کی طرف سے. تم ریجڈ ہو گئے ہو، تم فنڈو ہو گئے ہو. وہ فنڈامنٹلسٹ بھی نہیں کہتے ہیں کون ٹائمز آیا کرے ان کو فنڈامنٹلسٹ کہنے پہ. ریجڈ ہو، فنڈو ہو، ایکسٹریمسٹ ہو،
طالبان ہو, ملا ہو, ننجا ہو, ماشاءاللہ القاب تو بہت ہیں جو مل سکتے ہیں. آپ کہہ کے تو دیکھیں کہ یہ کیک کے اوپر 20 موم بتیاں بجھا کر فائدہ کیا ہوگا, پوچھ کے تو دیکھیں. آپ پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے ہم. اور اب اس کو جو جہاں جو رہ رہا ہے وہ اس کی مرضی, ہر جگہ کے رہنے والوں کی مجبوریاں ہیں. دیکھیں میری اور آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا, ہم تو کرسچن میجورٹی ملک میں نہیں رہ رہے ہیں نا, ہم تو مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں, 98% سے زیادہ مسلمان ہیں, اور ہمارا حال دیکھیں, ہماری مجبوریاں دیکھیں. اور یہ بتائیں جو یہ کہا اللہ نے کہ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ہمارے یہاں حال یہ ہے رسموں کا کہ وہ جو شادی کے اندر جہیز اور مائیوں اور پیلا رنگ اور شگون لینا ان رنگوں سے, وہ تو ہو بہو وہی ہے سارے کا سارا. شادی کے بعد پھر چوتھی کی رسم ہوتی ہے. بچے کنفیوز ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کبھی وہ چوتھی کو چہلم کہہ دیتے ہیں, کبھی چہلم کو چوتھی کہہ دیتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ ہوتا کیا ہے سب کچھ. اگر وہ بھی نہیں ہوگا نا, اس پر بھی تانے ملیں گے کہ تمہاری اماں چوتھی نہیں کھلا سکتی تھیں, یہ پراونیاں کہاں سے آئیں. جیسے ہماری ایک جاننے والی نے کہا تھا معذرت کے ساتھ, ان کا تھا غنڈہ ٹیکس. تو یہ کون بانٹتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو کتنے جوڑے بانٹے تھے. جب عائشہ کی شادی ہو رہی تھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتنے جوڑے بانٹے تھے آ کر, فاطمہ رضی اللہ عنہ کا الگ اور زینب رضی اللہ عنہا کا الگ, کتنے جوڑے بٹے تھے. کچھ سوچتے ہیں ہم؟ آپ کہہ کے تو دیکھیں, پھر کہیں گے تم کس درس میں جا رہی ہو, کون ہے یہ تم کو جو پڑھا رہی ہیں, وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم نے بالکل وہی کا وہی کلچر اڈاپٹ کر لیا, جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود, یہود سے بدتر ہو گئے ہو. یہ تو شاعر کہہ گئے, وہ 100 سال پہلے مرثیہ پڑھ کے جا چکے ہیں ہمارا. اور آج آپ بات کر کے تو دیکھیں, لڑکی والوں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جو کوئی رشتہ لے کر آیا, جو کوئی جگر کا ٹکڑا جس کو وہ دے رہے ہیں, اپنی بچی دے رہے ہیں, اس کو کہہ تو سکیں کہ ہم بیٹی دے رہے ہیں, ہم نے سب کچھ دے دیا, تمہارا گھر بس رہا ہے. میری ساس کہا کرتی تھی کہ بہو گھر کی بنیاد ہوتی ہے. وہ کہتی تھیں کہ بہو لانا بہت مشکل کام ہے, بیٹی دینا پھر بھی آسان کام ہے. اسی کی نسل تو بیٹے کی یا بہو سے چلے گی نا, خاندان نبھانے والی تو وہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیٹی دے رہے ہیں الحمدللہ, نہیں, پھر ہم ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے پاؤں پکڑ لیں لڑکے والوں کے, کہ ہم جہیز دیں گے, ہم فرنیچر دیں گے, ہم تو سارے گیجٹس بھی تم کو دیں گے, اور تم مانگو تو مانگ, کیا مانگتا ہے, بس اللہ کے واسطے تم یہ لے جاؤ ہمارے گھر سے. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آیا مجھ کو بتائیں, یہ کہاں سے آیا, کس نے, کس کلچر کے تحت ہم نے بیٹی والوں کو اس مقام پر پہنچا دیا, اتنا کیوں گرایا ہے, مجھے بتائیں تو صحیح. یہ کون سی سنت ہے اور یہ کون سا قرآن کا حکم ہے؟ اتنا نقصان اٹھایا ہے, اتنا نقصان اٹھایا ہے ان رسموں کی وجہ سے ہم نے, لیکن معاشرہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں, ہلنے کو تیار نہیں اپنی جگہ سے. تو زوال نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے اوپر, بتائیے پھر. اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے گا ہماری؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ کہاں ہے تقویٰ؟ اور جہاں انسان کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہاں محبت کا پتہ چلتا ہے کہ تمہارے جذبات, تمہاری خوشیاں کس کے طریقے سے من رہی ہیں, تب پتہ چلتا ہے. کتنی برتھ ڈے منائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں کوئی حلال حرام کے فتوے کسی کو نہیں دے رہی, نہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آج آپ فوراً ہی جو ہے وہ ساری برتھ ڈیز کے خلاف جھنڈا لے کر کھڑی ہو جائیں. یہ حکمت نہیں ہے آج کے دور کی. ٹھیک ہے, ہم نے بہت سن لیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کلچر بن چکا ہے برتھ ڈیز اور سیلیبریشنز اور اینیورسریز اور یہ ساری چیزیں, اور ان کا کسی دین سے تعلق نہیں رہا, اور وہ کہتے ہیں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ سب بات اپنی جگہ. اللہ کا ہم نے ایک حکم پڑھا ہے, مشورہ, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو میں کہتی ہوں ایک برتھ ڈے کیا انسان 100 برتھ ڈیز قربان کر دے اللہ کی محبت پر. تو یہ ہم کسی کو جا کے, ہم اس وقت جو ہے ہم کو لاٹھی چارج نہیں کر رہے کسی پر. مجھ کو نہیں پسند کہ میں اپنی برتھ ڈے مناؤں یا مجھ کو کوئی یاد دلائے, لیکن ہمارے گھر والے بھی باز نہیں آتے. اگر آپ ان کو منع کریں, جیسے مجھ کو اپنے ابو کا یاد ہے, اللہ ان کی بخشش کرے,
انہوں نے برتھ ڈے کہنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اس تاریخ کو فون ضرور کر کر کہتے تھے آج تم کتنے سال کی ہو گئی، یا اتنا کہتے تھے آج کون سا دن ہے. چلے یہ تو ٹھیک ہے، اتنا انسان کہہ دیا کہ اچھا آج آپ پیدا ہوئے تھے الحمدللہ، لیکن آپ کو ضروری ہے کہ وہ جتنے بیچارے کیک کے اوپر وہ 50 موم بتیاں لگائی جائیں. ہم کہیں گے 50 لگاتا کون ہے؟ کوئی ہوتا ہے 50 سال کا؟ نہیں، 20 سے آگے تو بڑھتے ہی نہیں. تو اس کی کوئی حکمت اگر ہمیں بتا دے کہ ساری ایک سانس میں ساری موم بتیاں پھونکنے سے کیا اجر مل رہا ہے اور کس نے کیا یہ کام، کہیں گے بس ریجیکٹ بہت ہو تم لوگ، دنیا تو کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. اب یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اللہ کی بات تو دیکھیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہم نے ہندوؤں کی طرح مائیوں کرا، ہم نے ہندوؤں کی طرح شگون کرے، ہم نے اپنے دین کے اندر شرک شامل کیا. ہر غیر مذہب کی رسم اپنے ساتھ اس مذہب کا ایک حصہ لے کر آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چھوٹا سا پودا ہم کہیں سے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر سے ایک سیپلنگ لے کر آتی ہوں، ساتھ مٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کے اندر؟ ہر مشرکانہ مذہب سے جو رسم اٹھائی جائے گی اپنے ساتھ وہ شرک لے کر آئے گی. تو ہم نے تو ڈھیر شرک شامل کر لی اپنی شادیوں کے اندر. ہم نے تو باراتیں بھی کھلا دیں، ہم نے تو جہیز بھی دے دیا، ہم نے تو تانے بھی سن لیے. سوچا ہوگا جہیز دینا کتنی عقل مندی، ہماری بیٹی انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ جہیز کی ہاسٹیج بن گئی بیچاری. 100 تانے سنے اس نے جہیز پر. وہ کہتے ہیں کہ سوئی نہ لانے پر بھی تانے ملے کہ تمہاری اماں سوئی نہیں دے سکتی تھیں. وہ سب کچھ خود لڑکی والوں کو ہم نے 2 کوڑی کا کر دیا، لڑکے والوں کے قدموں میں بھی گرا دیا. انہوں نے کیا ولیمہ کیا؟ کیا انہوں نے مہر دیا؟ ہندوؤں نے. وہ بھی تو ہمارے ساتھ اتنا ہی رہے نا جتنا ہم ان کے ساتھ رہے. تو آپ نے کبھی سنا کہ ہندوؤں نے ولیمہ کیا؟ آپ نے کبھی سنا کہ کسی ہندو نے اپنی بیوی کو مہر دیا؟ ان کی دیکھا دیکھی ہم نے مہر بھی دینا چھوڑ دیا، مہر بھی نہیں دیتے بیویوں کو، اور احساس ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیسا حق مارا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم نے تو برتھ ڈے بھی منا لی، انہوں نے عقیقے شروع کرے جن کی رسم ہم لے کر بیٹھے. کچھ بھی تو نہیں کیا. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے نہیں محبت کرتے، وہ نہیں ولیمہ کھلائیں گے، وہ نہیں مہر دیں گے، وہ نہیں عقیقے کریں گے، تم ان کے پیچھے چلتے رہو. تو یہ میرا اور آپ کا سوچنے کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ معاشرتی رسومات خواتین نبھاتی ہیں، مرد کہاں نبھاتے ہیں. جہاں شادی کا موقع آتا ہے عورتیں چارج لیتی ہیں، اور مرد اگر روکیں. مجھ کو اپنے ماموں کا یاد ہے، میری 5 ماموزاد بہنیں ہیں، ہم سب ایک ہی عمر کی آگے پیچھے کی تھیں، شادیاں ہو رہی تھیں. تو وہ بہت، ہمارے ماموں اللہ ان کی جنت نصیب کرے، ان کی بخشش کرے، وہ بہت خفا ہوتے تھے کہ کیا رسمیں ہیں یہ فضول قسم کی. ساری عورتوں کی جان کو لپٹ جاتی تھیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا. پھر مرد اپنی جان چھڑاتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا، جو مرضی کرتے رہو. تو مردوں کو بھی چاہیے حصہ ڈالیں. وہ کہیں ایک پیسہ نہیں ملے گا ان چیزوں کے لیے. ولی ہے نا باپ، وہ کہے کہ کوئی جہیز اگر نعوذ باللہ مانگتا ہے، کوئی اتنا ہی بے غیرت ہے کہ جو جہیز مانگ رہا ہے آ کر بیٹے کے لیے، بیٹا کوئی تجارت کا مال نہیں ہے. اللہ نے کہیں بیٹے کو مالی تجارت نہیں بنایا کہ اپنے بیٹی کی تجارت کرو، اس کے بدلے گھر اور جہیز اور گاڑی اور فرنیچر لے لو. تم کو بکاؤ مال تھوڑی ہے بیٹا. اب بیٹوں کے اندر بھی کیا غیرت نہیں ہے کہ نہیں اپنے زورے بازو سے کھلائیں گے اس لڑکی کو جو ہم جس کو لے کر آ رہے ہیں، اس کے باپ کی کمائی میں کیوں کھاؤں. تو وہ بھی باپ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم نہیں جہیز دے رہے. ہم کہتے ہیں لو جی رشتہ ٹوٹ جائے گا. جانے دیں ان کو، وہ آج جہیز مانگ رہے ہیں، کل بچے کا پالنا مانگیں گے کہ نہیں ماموں پالنا دے گا. اب کل کو بچہ ہوگا تو کہے گا نہیں میکے والوں کے ہاں ہوتا ہے پہلا تو معاملہ. جب ہمارے یہاں پہلا بچہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا میری امی سے کہ اب ڈلیوری تو اس کی تمہارے یہاں ہوگی. امی نے کہا کیوں؟ جس کا بچہ ہے وہ خرچہ اٹھائے گا. تو سیدھی سیدھی بات ہے. اچھا ماموں، اچھا پالنا کون دے گا؟ ماموں. ماموں کا قصور ہے اس کے اندر کہ اب ماموں جو ہے وہ کریڈل بھی دیں گے. کوئی ہمارے یہاں کوئی لمٹ ہے؟ کوئی ہمارے یہاں انتہا ہے؟ اگر ہم نے دیکھا ہو ہماری دادی کا انتقال ہوا، ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ ماموں ہماری ساری پھپھیوں کو جوڑے بانٹیں گے چہلم کے دن. یہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، ہم نے بھگتا ہوا ہے. تو ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کوئی مارس سے یا کوئی مریخ سے یا کسی سیٹرن سے اتر کر آ گئے. اس خاندان میں ہم نے سب دیکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا نا انصافیاں ہوتی ہیں. جس کے اپنے 7 بچے ہوں، جو بمشکل کما کر ان کو پورا کر رہا ہو، اس سے کہنا کہ بہن کی ساس مر گئی، کہیں گے اللہ اکبر. اب ساری رسمیں نبھائیں گے، یہی ہوگا. تو یہ ہمارے یہاں کا سسٹم ہے. اور یہ ہم عورتیں جاگیں گی کب، اللہ بہتر جانے.
ہمیں ہوش آئے گا کب؟ ہم پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. ابھی سب سمجھ آ جاتا ہے, اب ذرا ہونے دیں, بچی کا رشتہ آتا ہے, پھر دیکھیں گے. پھر سارا جو ہے سنا سنایا, پڑھا پڑھایا سب ایک طرف رہ جاتا ہے. تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے علم کے ڈھیر سے متاثر نہیں ہوتا کہ کون کتنا بڑا اسکالر ہے اور کتنے گھنٹے کا کورس کیا تھا اور کتنے دن آ کر کیا تھا اور کہاں گئے تھے. اللہ دیکھتا ہے کدھر؟ الی قلوبکم و اعمالکم. اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور تھوڑا بہت انسان کو پریشر اگر برداشت کرنا پڑے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے تو فار دا گریٹر گین, فار دا گریٹر گڈ کریں. اور خاص طور پہ وہ کریں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے. وہ نہ ٹرک بھر بھر کے بھیجیں بیٹیوں کے گھر. زندگی بھر اللہ تعالیٰ توفیق دے, زندگی بھر انسان اپنی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سب کو دیتا رہتا ہے. یہ تھوڑی کہ سلسلہ رک جاتا ہے. لیکن کوئی ایک آپ کو کوئی ٹرینڈ تو شروع کرنا ہے کہیں سے, کن چیزوں کو سمپلیفائی تو کرنا ہے. تو ان چیزوں کو اپنی ذات سے تو شروع کریں. ہم فتویٰ نہیں دے رہے کسی کے اوپر. ہمیں نہیں پتا کہ یورپ یا امریکہ میں یا کہیں اور رہنے والوں پہ کیا پریشرز ہیں, وہ وہاں کے اسکالرز بہتر جانے. یہاں تو مجھ پر آپ پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے کہ لازماً مجھ کو اپنی برتھ ڈے منانی ہے. صرف اللہ کے رسول کا اتباع کرنے کی خاطر اگر میں اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا مر جائیں گے اگر برتھ ڈے نہیں منائیں گے تو؟ کیا موت آ جاتی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں آتی. کوئی برکت آتی ہے برتھ ڈے منانے سے؟ نہیں آتی. برکتیں ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک زمانہ تھا جب بہت ذوق و شوق سے یہ چیزیں ہوتی تھی خاندانوں میں. یقین کریں دسمبر کا مہینہ ٹیرر ہوتا تھا میرے لیے, اس لیے کہ اس میں 10 برتھ ڈیز ہوتی تھیں. اب بچوں کی فی دیں گے کہ ان کو تحفے دیں گے ساروں کو, اور جس کی برتھ ڈے بھولے بس شامت, وہ تو بات ہی نہیں کریں گے. پھر کیا تم نے یاد ہی نہیں رکھا؟ اس کو نہیں یاد رکھا, اس کی اس تاریخ کو تھی, اس کی اس تاریخ کو تھی. اور جب سے جان چھوٹی ہے زندگی آسان ہے الحمدللہ. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ اسر اور اغلال جو تم نے گلوں میں ڈال لیے تھے, اپنے جو سارے بوجھ تم نے ڈال لیے تھے اپنے گلوں کے اندر بدعات اور رسومات کی شکل میں, تو یہ رسول آ کر اتار رہے ہیں وہ سارے بوجھ تم پہ سے. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو لادنے ہی لادنے یہ سارے بوجھ اپنے اوپر, ہم خود تیار نہیں. گورنمنٹ پابندی لگائے, یاد ہے آپ کو اپنے ول آف دا گورنمنٹ کی بات کی تھی. گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی بارات کے کھانے کے اوپر, لوگوں نے چھپ چھپ کے کھلانا شروع کر دیا. اس لیے کہ پہلے عوام اور علماء کو اپنا کام کرنا ہوگا. گورنمنٹ 100 رولز بناتی رہے, جہیز پر پابندی لگاتے رہے, لوگ اس کو فلاؤٹ کریں گے اس لا کو, کوئی نہ کوئی چور دروازہ نکالیں گے. اس لیے کہ مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا نا, اور یہ مائنڈ سیٹ بنانے والی میں اور آپ ہیں. یہ مردوں کو تو سکون ملے گا, لیکن مردوں کی بھی ذمہ داری کم نہیں ہے. وہ حلال کما کر اور فضول چیزوں کے اندر پیسہ جب خرچ کروا رہے ہیں تو اللہ ان سے بھی حساب لے گا. خالی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ فنڈز پرووائڈ کر دیں پھر عورتیں سیاہ سفید گھر میں کرتی رہیں. پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پیلے کپڑے کیوں پہنے, سب کو جوائنٹس کیوں ہو گیا, کیوں نہیں پوچھتے آ کر؟ ان کو بات کرنی چاہیے آ کے نا, یہ کیا شگون ہو رہے ہیں, شرک ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے. ان کو خود ہی کچھ نہیں پتا. وہ تو کہیں گے چلو اچھا یہ بزی رہیں عورتیں, ہم جا کے اپنا گولف کھیل لیں گے, قصہ ہی ختم. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ذرا سی سمجھ دے, اللہ ذرا سی ہمیں عقل دے تاکہ ذرا ہم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر سکیں. اپنے ہی گھر میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کرنا چاہیں سنت کے مطابق شادی بیاہ کا معاملہ بعض دفعہ اپنے گھر والے نہیں کرنے دیتے. تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ جہاد کیا ہوا؟ ہم نے کیا واک اوور سمجھا ہے کہ ہم نکلیں گے سنت کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کے اور سامنے میدان صاف ملے گا ہم کو, بلکہ لوگ ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے, آئیے تشریف لائیے, ہم پہ پھول برسائیں گے. یہ سنت ہے نبیوں کی؟ کیا نبیوں کی سنت رہی ہے؟ مذاق کا اڑنا, پاگل کہا جانا, دیوانہ کہا جانا, جھوٹا کہا جانا, یہ طریقہ ہے. تو یہ تھوڑی بغیر قربانی کے ہم سوچیں کہ سارے معاملے جو ہیں وہ سدھر جائیں گے, درست ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں آگے بتا رہا ہے. آگے اب احد کا ذکر آ رہا ہے
کہ یہ اسلام کا راستہ آسان نہیں ہے. کسی نے کہا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے, کوئی گیلیکسیز نہیں بچھی ہوئی یہاں پر. سننے کو رومانٹیسائز کرنے کو جہاد از ویری رومانٹک. وہ مجاہد ہے, گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور اسلام کا پرچم لہلہا رہا ہے. سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے شاعری کے اندر, کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا, بحر زخار میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تو بہت اچھا لگتا ہے. پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر رہی, ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات کہی ہے. خود جب کرنا پڑتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ یوں تو شہادت کا شوق بہت ہے لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں. تو یہ ہمارا معاملہ بالکل یہی ہے. انگلی کٹا کے بھی ہم تو شہیدوں میں شامل ہی. کہتے کہ ہائے میری انگلی, ہم تو اسی کو دیکھتے رہیں. تو ابھی اللہ تعالیٰ اب اسی کے بارے میں ہمیں سکھائے گا, کچھ سمجھائے گا. اور یہ جو احد کا واقعہ جو اب انشاءاللہ تعالیٰ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے, اس پر 60 آیات آئی ہیں, 60 آیات ہیں جو احد پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کیا ہے. جی بولیے. اس لیے کہ ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں, اور وہ ہم سے اس لیے امپریس نہیں ہوتے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ روب ڈال دے گا. نہیں, آگے پڑھیں گے شاید. اللہ روب کب ڈالتا ہے کفار کے دل میں؟ جب ہم خود اپنے دین سے امپریس ہوتے ہیں. ہم خود ہی امپریس نہیں ہیں اپنے دین سے, تو وہ کیسے ہوں گے ہم سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عسکری طور پہ, علمی طور پہ, ترقیاتی کاموں میں, اخلاقی طور پہ ہمارا زوال ہے مسلمانوں کا. وہ قومیں عروج پر ہیں, تو جو بھی ورلڈ پاور ہوتا ہے باقی قومیں ان سے امپریس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو بھی ورلڈ پاور ہوتا ہے وہی ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کلچر کو. تو بیسیکلی ہوتا یہی ہے. اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 120 میں, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, تمہارا بھلا ہوتا ہے ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. بدر کی جنگ جب مسلمانوں نے جیتی تھی تو یہودیوں کے تو سینوں پہ سانپ لوٹ گئے تھے, لٹرلی. اتنا غم ان کو ہوا تھا کہ مسلمان جیتے کیسے. اور عبداللہ بن ابی بدر کے بعد ہی مسلمان ہوا تھا, اور وہ تو جان بوجھ کے اس نے یعنی کہ یہ جانتے بوجھتے کلمہ پڑھا تھا کہ مجھے اسلام سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ ٹائڈز آر ٹرننگ, مسلمان ایک فورس بن رہے ہیں, عسکری ملٹری فورس بن رہے ہیں, ایک سیاسی طاقت بن کر ابھر رہے ہیں. تو چڑھتے سورج کا تو پجاری ہوتا ہے منافق, لہٰذا اس نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور وہ بھی یہودیوں کے ہی زیر نگرانی, زیر اثر, زیر سایہ سارے کام کیا کرتا تھا. یہودیوں سے اس کی دوستیاں تھیں, تو سخت ان کو تکلیف ہوئی تھی مسلمانوں کو جیتتا دیکھ کر. حالانکہ ایک طرح دیکھا جائے تو مدینے کا دفاع یہودیوں کا اور مسلمانوں کا کامن کاز تھا, وطن تو دونوں کا تھا, اسی لیے خوش ہو جاتے کم از کم. لیکن مسلمانوں کی فتح تو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی ان کو. اور کہا کہ تم پہ کوئی جب تکلیف آتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہ ہوا. احد کے بعد ان کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے, انہوں نے بڑی بڑی باتیں کرنی شروع کر دی, چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو. اور مشرک بھی بڑے جری ہو گئے تھے, انہوں نے بھی بڑے اٹیمپٹس شروع کر دیے تھے مسلمانوں کے اوپر. تو بڑا ٹائم لگا تھا ڈیمیج کنٹرول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. احد کے کئی مہینے بعد تک مسلسل آپ چھوٹے چھوٹے فوجی دستے مختلف جگہوں پر بھیجتے رہے تھے تاکہ مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے. تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کرو, وَتَتَّقُوا, اور تم تقوی اختیار کرو, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو ان کی چالیں کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکیں گی. تو ابھی ہم نے جو تھوڑا سا ڈسکشن کیا تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اگر ہم اب بھی صبر شروع کر دیں, ہر خواہش پوری کرنے کی فکر میں نہ رہیں, اور ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا. تو لہٰذا ایک پارٹ آف دا سولوشن ہمیں بننے کی ضرورت ہے. پرابلمس تو ہمیں پتہ ہیں, ان اللہ بما یعملون محیط, جو کچھ یہ کر رہے